بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعہ واجب ہونے کی شرائط۔ جمعہ واجب ہونے کے لیے یہ شرائط ہیں: آزاد ہونا، غلام پر جمعہ فرض نہیں; مرد ہونا، عورت پر جمعہ فرض نہیں; مقیم ہونا، مسافر پر جمعہ فرض نہیں; تندرست ہونا، مریض پر جمعہ فرض نہیں; پاؤں کا سالم ہونا، اپاہج اور لنگڑے پر جمعہ فرض نہیں; نابینا کے ساتھ کوئی رہنما ہو تو فرض ہے ورنہ نہیں; بالغ ہونا اور نابالغ پر جمعہ فرض نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ ثابت اور واجب فرض ہے، ہر مسلمان پر جماعت کے ساتھ، مگر 4 قسم کے آدمیوں پر فرض نہیں: غلام، عورت، بچہ اور مریض۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اے ایمان والو، جس وقت جمعے کے دن نماز جمعہ کے لیے بلایا جائے، یعنی اذان دی جائے، تو دوڑو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے: جمعہ اور تشریق عید نہیں ہے مگر بڑے شہر میں، اور وہ بصرہ، کوفہ، مدینہ منورہ، بحرین، مصر، شام، جزیرہ، یمن وغیرہ کو شمار کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، چھوٹی بستیوں میں رہنے والوں پر جمعہ نہیں، جمعہ شہر میں رہنے والوں پر فرض ہے۔ حسب ذیل دلائل سے ثابت ہوتا ہے کہ گاؤں اور چھوٹے دیہات میں جمعہ فرض نہیں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: یعنی دوڑنا اور لپک کر چلنا، سعی کی نوبت وہاں آ سکتی ہے یہاں لمبی مسافت طے کرنی ہو، جبکہ گاؤں میں ایسا نہیں۔ مزید فرمایا، ظاہر ہے کہ خرید و فروخت بازاروں اور منڈیوں میں ہوتی ہے، گاؤں میں یہ بازار ہوتے ہیں، گاؤں میں نہ بازار ہوتے ہیں نہ منڈی اور نہ خرید و فروخت ہیں۔ پھر فرمایا، یعنی نماز کے بعد زمین میں پھیل کر اپنے ذرائع آمدن اور دیگر مشاغل میں مصروف ہو جاؤ۔ یہ تینوں حکم شہروں ہی کے لیے ہیں، یہاں تجارتی منڈی، بازار اور دوسرے کاروبار کی مصروفیات ہوتی ہیں، لہذا جمعہ شہروں ہی میں جائز ہوگا۔ یہاں یہ شرائط پائی جاتی ہے کہ چھوٹے گاؤں میں جمعہ جائز نہ ہوگا، اس لیے کہ گاؤں میں یہ شرائط نہیں پائی جاتی۔ حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات جمعہ کے دن ہوا کرتا تھا، لیکن حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفات میں جمعہ نہیں پڑھایا بلکہ نماز ظہر ادا فرمائی تھی، کیونکہ جمعہ کے لیے مصر شرط ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حجۃ الوداع یعنی وقوف عرفات جمعہ کے دن واقع ہوا تھا۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمبی حدیث بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے بڑھ گئے، یہاں تک کہ آپ عرفات میں تشریف لے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کعبہ دیکھا جو کہ آپ کے لیے ایک دھاری دار چادر سے بنایا گیا تھا۔ آپ اس میں تشریف لے گئے، حتیٰ کہ جب سورج ڈھل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اونٹنی کے لانے کا حکم دیا۔ چنانچہ جب وہ گجا وہ ڈال کر حاضری دی گئی تو آپ نے باطن وادی میں پہنچ کر لوگوں سے خطاب فرمایا۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کہی، پھر اقامت کہی اور آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی۔ حضرت بلال نے پھر اقامت کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی۔ ان دونوں نمازوں کے درمیان آپ نے کوئی نماز نہیں پڑھی۔ حج کے موقع پر اگرچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسافر تھے، لیکن آپ کے ساتھ مکہ مکرمہ کے مقیم صحابہ کی ایک بہت بڑی تعداد موجود تھی، لیکن آپ نے ان کے لیے بھی جمعے کا انتظام نہیں فرمایا۔ نیز مسافر پر اگرچہ جمعہ واجب نہیں ہوتا، لیکن اس کے لیے جمعہ ناجائز بھی نہیں۔ اگر دیہات اور گاؤں میں جمعہ جائز ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفات میں لازماً جمعہ ادا کرتے۔